قرآن مجید سے ایک جھلک۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذو الحجہ کی راتوں کی قسم کھائی ہے جو کہ ان ایام کے لیے بڑی فضیلت کی دلیل ہے۔ والفجر ولیال عشر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حج کا اعلان کروایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پھر اسی آیت میں عشرہ ذی الحجہ کو ایام معلومات کا لقب عطا فرمایا۔ نمبر 3، قرآن مجید میں حج کے بارے میں جہاں آیات ہیں وہاں ضمناً ان مبارک ایام کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلام کا مقدس فریضہ حج انہی مبارک ایام میں ادا ہوتا ہے، اور حج کے تمام فرائض عشرہ ذی الحجہ میں ادا ہوتے ہیں، اور بعض مناسک ایام میں تشریک ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 4، سورہ کوثر میں کئی مفسرین کے نزدیک فصل لربک وانحر میں 10 ذی الحجہ کی نماز فجر یا عید کی نماز اور قربانی کا تذکرہ ہے۔ نمبر 5، سورۃ الصافات میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اپنے لخت جگر کی قربانی کا واقعہ ہے۔ یہ سب اسی مبارک عشرہ میں پیش آیا۔ نمبر 6، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کی خلوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا، پھر 10 دن مزید روک لیا۔ کئی مفسرین کے نزدیک یہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے تھے۔ نمبر 7، دین اسلام کے مکمل اور کامل ہونے کا عظیم قرآنی اعلان اور اتمام نعمت کا اعلان اسی مبارک عشرہ کے ایک دن یعنی 9 ذی الحجہ کو ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔